سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ لائق ہزار اور تحسین ہے مرکز افکار اسلامی کے برادران کہ جنہوں نے بڑی کاوش کر کے تعلیمات سے نہج البلاغہ جو مولوی متقیان کا کلام ہے اس کو رائج کیا کہ کانفرنسیں بلائیں اور نہج البلاغہ پہ گفتگو کرنا مقرر کے لیے لازمی قرار دیا۔ یہ چیز ہمارے معاشرہ میں مطلوب تھی، اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ خدا کا بھلا کرے کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کے کلام کو ہر موضوع کا عنوان قرار دیا اور اس پہ کانفرنسیں کی۔ شہید مطہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کتاب ہے سیری در نہج البلاغہ۔ نہج البلاغہ میں مختصر سی سیر، اس کے مقدمہ میں انہوں نے ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ اگر انسان حق کی بات کرے تو وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے تعبیر کرتے ہیں، حق کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بھی علی علیہ السلام کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ شہید نے بات لکھی ہے، طلبہ اکرام تشریف فرما ہے، کتاب کے مقدمہ میں پڑھ لینا۔ اور اس کی وجہ انہوں نے بیان یہی کی کہ کسی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب انسان اس شخصیت کے کلام کو پڑھے یا اس کی بات کو سنے، پھر پتہ چلتا ہے کہ متکلم ہے کیا۔ کیونکہ خود مولوی متقیان کا فرمان ہے کہ المرء محکوم تحت لسانہ، کہ ہر انسان جو ہے نا اپنی زبان کے خیمہ کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ متکلم کی حقیقت کیا ہے۔ تو کہا ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مولوی متقیان کے کلام کو پڑھا؟ نہج البلاغہ جو امام علیہ السلام کا کلام ہے، ہم نے جب پڑھا ہی نہیں تو ہمیں پتہ کیا چلے گا کہ علی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے؟ میرے بھائیو سارے غور کرو کہ کتنے ہیں جن لوگوں نے پڑھا، اور پھر جنہوں نے پڑھا پھر کتنے ہیں جنہوں نے اس کو سمجھا بھی صحیح، اور پھر سمجھنے کے بعد کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس پہ عمل کیا۔ فرمایا جب پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا پتہ چلے گا عظمت علی ابن ابی طالب۔ ہم نے یقین کرو نہج البلاغہ کی بے قدری کی، نہیں پڑھا گیا پڑھایا گیا۔ خدا بھلا کرے ان نوجوانوں کا کہ جنہوں نے اس خلا کو پر کیا اور نہج البلاغہ کو بھی ماشاءاللہ کانفرنسیں نہج البلاغہ پہ منعقد کرائی، بہت بڑا کام ہے۔ ورنہ میرے بھائی اور بزرگوں، وہ شہید بڑی حسرت کا جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں بتاؤ اگر یہ نہج البلاغہ غیروں کا ہوتا تو کیا اسی طرح اس کی بے قدری ہوتی جس طرح ہمارے معاشرے میں؟ قدر نہیں۔ حالانکہ امیر المومنین کا کلام جس طرح اس عرب نے کہا ہے عجیب ہے، کہتے ہیں کہ کلام علی، کلام علی ما قالہ المرتضی مرتضی۔ لوگوں، علی کا جو کلام ہے نا، یہ کلاموں میں بھی علی نظر آتا ہے، اور جو کچھ مرتضی نے فرمایا ہے حق کے مطلب تو یہی بنتا ہے کہ وہ کلام
ماشاءاللہ مجھے جو موضوع دیا گیا نہج البلاغہ سے مومنین و متقین کے اوصاف کو بیان کرنا آپ کی خدمت میں، تو میرے بھائیوں نہج البلاغہ کا یہ خطبہ مشہور ہے، طلبہ کرام میری طرح بیٹھے ہیں جانتے ہیں، خطبہ ہمام، جس میں حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ صاحبان تقویٰ کی علامات کو بیان فرمایا۔ حمام کان رجلا عابدا، ایک عبادت گزار انسان تھا، خدمت مولا متقیان میں حاضر ہو گیا، کرتا ہے یا امیر المومنین صف لی المتقین کانی انظر الیہم، کہ یا علی متقین کے ایسے اوصاف بیان کرو نا کہ ان اوصاف میں مجھے متقین نظر آنے لگے، فقط زبان کی حد تک نہیں، کلام ایسا ہو کہ جس میں مجھے متقین نظر آنے لگے۔ فتصاقل علیہ السلام، حضرت نے جواب دینے سے جس طرح پس و پیش انسان کرتا ہے ایسا کیا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اتق اللہ وَأَحْسِن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، کہ تقوی الہی اختیار کرو اور نیک عمل انجام دو، کیونکہ اللہ کی ذات صاحبان تقوی اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں آپ غور کریں، اور میں یہ معصوم کے کلام میں یہ چیز بڑی دقت سے متوجہ ہوتا ہوں کہ جب معصوم ہستی سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے اور معصوم اس کا جواب دیتے ہیں، تو معصوم ہستیاں پھر ساتھ قرآن کی آیت بھی پڑھتی ہیں کہ یہ بات جو ہم کر رہے ہیں تو یہ قرآن میں کہاں ہے۔ یہاں امام علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ واحسن، کہ تقوی الہی اختیار کرو اور نیک کام کرو۔ اس پہ امام نے آگے آیت کریمہ کی طرف فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، میں کیوں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ نیک عمل کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، کیونکہ خدا انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں اور نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ ایک شخص نے معصوم سے مسئلہ پوچھا نا، تو معصوم نے جواب دیا، بندہ مطمئن ہو گیا۔ معصوم فرماتے ہیں تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ مسئلہ قرآن کی کس حاجت میں ہو؟ یعنی معصوم ہستیوں کی یہ انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے فرمان کا بھی اصل مرکز کلام خدا ہے، ہم جو بات کر رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کلام الہی ہے۔ جب یہ بات کی حضرت نے کہ اتق اللہ وَأَحْسِن، لم یقنع حمام اس میں مطمئن نہیں، اور حضرت کو قسمیں دینے لگا کہ یا علی مہربانی فرمائیں، تفصیل کے ساتھ مجھے صاحبان تقویٰ کے اوصاف بیان کریں۔ جب اس میں مجبور کیا نا، پھر حضرت نے حمد خدا بیان کی، سید الانبیاء پہ درود و سلام بھیجا، آپ بھی بھیج لیں، اللہم صل علی محمد۔ اس کے بعد حضرت ارشاد فرماتے ہیں اما بعد، ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم، کہ اللہ نے جب چاہا مخلوق کو خلق فرمایا، جب چاہا، ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم، جب چاہا خداوند عالم نے مخلوق کو خلق فرمایا، لیکن خلق جو فرمایا تو کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں، مخلوق خلق نہیں فرمائی تھی، اس وقت بھی غنی مطلق تھا، خلق کرنے کے بعد بھی وہ غنی مطلق ہے، غنی عن طاعتہم، کوئی محتاج نہیں تھا
کہ لوگ میری اطاعت کریں گے، اس لیے میں مخلوق کو خلق کر رہا ہوں۔ اللہ کی ذات تیری اور میری اطاعت یا تیری اور میری عبادت کی وہ ذات محتاج نہیں، ہم بندہ ہونے کا ثبوت اس کی اطاعت کرنے میں دیتے ہیں۔ وہ غنی مطلق ہے، وہ ذات فرمایا غنی، اور وہ ذات غنی تھی مخلوق کی اطاعت سے، اور اگر مخلوق معصیت کرے تو کیا خدا کا کچھ بگاڑ سکے گی؟ کہا نہیں۔ اور مخلوق کی معصیت سے بھی وہ ذات امن میں تھی۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ بندے کی اطاعت نہ خالق کو فائدہ دے سکتی ہے، اور بندے کی نافرمانی نہ خالق کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ شریعت کی معصوم نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ بندے کی اطاعت لا ينفعہ، اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، بلا یضرہ معصیت من عصا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ نافرمانی خدا کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پھر آگے حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے جب مخلوق کو خالق فرمایا فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، حضرت اس جملے پہ غور کرنا میرے بھائی اور بزرگوں، کہ خالق نے جب مخلوق کو خالق فرمایا اس وقت ہی مخلوق میں ان کی روزی کو تقسیم کر دیا۔ توجہ فرمائے، بڑا مسئلہ ہے آج کل کہ مقسم ارزاق ہے امیر المومنین علیہ السلام، مجبور ہے یہ، اولا تو پتہ نہیں، رازق بھی حضرت کو ہی مانا جاتا ہے، لیکن کم از کم رزق کا تقسیم کرنے والا تو ضرور ہی مانتے ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ خود امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کی ذات جب مخلوق کو خلق فرماتی ہے تو اس کی روزی اس کے حصے کی تقسیم کر دیتی ہے۔ یعنی اصلاً کوئی بات میں مورد ہی نہیں رہتا کہ ہم مقسم ارزاق کو تلاش کریں کہ رزق تقسیم کرنے والا کون ہے۔ جس کو لوگ مقسم رزق سمجھتے ہیں وہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں تقسیم کرنے والا علی ابن ابی طالب نہیں، تقسیم رزق کرنے والا علی عظیم ہے، وہ ذات ذوالجلال ہے۔ اور اتنا ہم نے سید الانبیاء سے سنا ہے کہ خداوند عالم کی ذات جو مخلوق کو رزق دیتی ہے وہ ان کے صدقے سے دیتی ہے۔ خداوند عالم خلق کرتا ہے، رزق دیتا ہے ان کے وسیلے سے۔ اور سید الانبیاء کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم کی تقسیم علی ابن ابی طالب کی سبب، لیکن رزق کی تقسیم خود امام فرماتے ہیں قسم بینہم معیشتہم، بندوں کے درمیان ان کے روزی کے وسائل کو اس ذات نے تقسیم فرما دیا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل، لوگوں اگر کائنات میں کسی کو صاحب فضیلت ہونے کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو وہ صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں۔ صاحبان تقویٰ فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل، کہ کائنات میں اگر کوئی صاحب فضیلت ہستی ہے تو وہ صاحبان تقویٰ ہے۔ آپ دیکھ لیں میرے بھائیوں، خدا کا یہ دستور ہے کہ جو جتنا متقی ہوتا ہے خداوند عالم اس کے مقام کو اتنا زیادہ بلند کرتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ لیں، جو جتنا نیک ہوگا اس کا اتنا ہی مقام بلند ہوگا۔ ایک اور خطبے میں حضرت نے ارشاد فرمایا اعلموا ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا وعاجل الآخرہ، وہ لوگوں یہ تو علی کی بات مان لو نا کہ جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں وہ دنیا بھی لے جاتے ہیں اور آخرت بھی لے جاتے ہیں۔ بڑا عظیم جملہ ہے، اس پہ ایمان ہونا چاہیے میرے بھائی اور بزرگوں۔ اعلموا ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنیا
دنیا والے کی دنیا میں شریک ہوتے ہیں۔ متقی کوئی بھوکے تو نہیں سوتے میرے بھائی اور بزرگوں، وہ کون سی نعمت ہے دنیا کی جس سے صاحب تقویٰ استفادہ نہیں کرتا؟ فرمایا جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا والے کی دنیا میں شریک ہوتے ہیں، لیکن دنیا والا متقی کی آخرت میں شریک نہیں ہوتا۔ کیونکہ متقی تو جائے گا نا جنت میں، ازلفت الجنت للمتقین، کہ صاحبان تقویٰ کے لیے خداوند عالم نے جنت کو سجا کے رکھا ہے، لیکن جو غیر متقی ہے وہ کہاں جائے گا؟ ظاہر متقی کی آخرت میں یہ شریک نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اکلوا بافضل ما اکلت، صاحبان تقویٰ نے افضل کھایا، یعنی بھوکے مر گئے بلکہ افضل کھایا۔ میرے بھائیوں جو لقمہ حلال ہوتا ہے چاہے خشک روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، حرام کے چرخوں سے کہیں زیادہ افضل ہوتا ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو یہ نسبت بھی درست نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ حلال جو ہے وہ حرام سے افضل ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، حلال حرام تو ضدیں ہوتی ہیں۔ حلال افضل ہوتا ہے، افضل کھا گیا صاحب ایمان، چاہے خشک روٹی کے ٹکڑے ہی کیوں نہیں، اور افضل پہن گیا صاحب ایمان، افضل پہن گیا۔ کوئی ریشم پہنتا ہے، کوئی سونے پہنتا ہے، مرد ہوتے ہوئے، لیکن جو امام المتقین کو اپنا امام مانتا ہے وہ ریشم کو بھی دور پھینک دیتا ہے، سونے کو بھی دور پھینک دیتا ہے، سادہ فطر کا لباس اور چاندی کی انگوٹھی زیب تن کر کے کہتا ہے ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر۔ افضل پہن جاتا ہے صاحب تقویٰ۔ حضرت و عجیب جملہ ہے، فرمایا اصحابو لذت زہد دنیا فی دنیاہم، یہ جو صاحب تقویٰ انسان ہوتا ہے اس کو دنیا میں بھی ایک ایسی لذت نصیب ہوتی ہے جو دنیا دار کو نصیب نہیں۔ اور فرمائے اصحابو لذت زہد دنیا، یہ جو صاحب تقویٰ انسان ہے اس کو دنیا میں ایک ایسی لذت ملتی ہے جو دنیا دار کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ کون سی لذت ہے؟ زہد دنیا کی لذت۔ نعمتیں ہوتے ہوئے ان سے استفادہ نہ کرنا، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ آپ خود دیکھیں، کیا مولے دنیا کے بعد دنیاوی مال نہیں ہوتا تھا؟ ہوتا تھا میرے بھائیوں، علی خود نہیں کھاتے تھے، اللہ کے بندوں کو کھلاتے تھے۔ اس لیے کریم کی صفت مولے متقیان کے ساتھ کی گئی ہے، بعض روایات میں بھی اور بعض شاعروں نے بھی جو شعر لکھے ہیں وہاں امیر المومنین کو کریم کے لقب سے بھی نوازا گیا ہے، اور اس میں یہی ہے کہ خود نہیں بلکہ دوسروں کو کھلاتے تھے۔ یعنی یہ فقط دنیاوی نعمتوں میں لذت نہیں لیتے، دنیاوی نعمتوں کو ترک کرنے میں لذت لیتے۔ اور ایک فارسی شاعر کا بڑا پیارا جملہ ہے، کہتے ہیں کر کے لذت رو، لذت بدونید، لذت نفس رو، لذت نہ خانید۔ اے انسان اگر تو ترک لذت میں لذت لینے لگ جائے، ترک لذت میں لذت لینے لگ جائے تو لذت نفس کو تو لذت نہیں کہے گا، اصل میں تو ترک لذت میں جو لذت ہے میرے بھائیوں وہ خود اس لذت میں لذت نہیں۔ اس کی یوں تفصیلات کر سکتا ہوں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ میں لذت لیتے ہیں، جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں وہ گناہ میں لذت نہیں لیتے، ترک گناہ میں لذت لیتے ہیں۔ کوئی اور وقت شراب پی کے لذت لیتا ہے، لیکن صاحبان تقویٰ شراب اور شرابی پہ لعنت بھیج کے لذت لیتے ہیں۔ کوئی دیوس اور بغیرت غیر محرم کی طرف نظر کر کے لذت لیتا ہے، جو صاحبان تقویٰ ہوتے ہیں وہ آنکھوں کو چھپا کے لذت لیتے ہیں۔
میں لذت نہیں ہوتی جو ترک گناہ میں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، خود معصوم نے فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ گناہ کی لذت وقتی ہوتی ہے لیکن ترک گناہ کی لذت ہمیشہ کی ہوتی ہے۔ یہاں تک روایات میں ہے کہ وہ بندہ منظر حسین ہے، دیکھنے کے لیے جی کرتا ہے، لیکن حکم خدا سے آنکھوں کو جھکا لیتا ہے، تو یہ جو آنکھیں جھکا رہا ہے اللہ کے حکم سے، اس کو ایسی لذت نصیب ہوگی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حد سے بسر خصوصی حکم ہے۔ اس خطبے میں بھی آگے جا کے حضرت کے جملات ملتے ہیں کہ صاحبان تقویٰ وہ ہوتے ہیں کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس سے اپنی آنکھوں کو چھپا لیتے ہیں۔ یہ صاحبان تقویٰ کی علامت ہے۔ میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، بڑا عجیب واقعہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، سماعت پڑھے گا نا۔ اور مرکز والوں نے کہا کہ علاقے کا ٹیکس بھیجو۔ وہ کہتے نہیں ہے میرے پاس اس سال چونکہ کوئی فصل ہی نہیں ہوئی تو ہم ٹیکس کیا بھیجیں، لیکن مرکزی حکومت نے زور دیا کہ آپ کو دینا پڑے گا ٹیکس۔ ہم کیا کروں، لوگوں کے پاس کوئی شے ہوئی نہیں ہے، ہم کس طرح ٹیکس دیں؟ کہا نہیں، جیسے بھی ہے دینا پڑے گا۔ وہ گورنر اپنے گھر والی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کوئی شے نہیں، بھوکے ہیں، فصل ہی نہیں ہوئی اور وہ برباد ٹیکس مانگ رہا ہے، طریقے کیا؟ کہتے کوئی پریشانی نہیں، میرا ایک سوٹ ہے ہیرو جواہرات سے جڑا ہوا، یہ لے گا اور جا کے بادشاہ کو کہے کہ اپنے سارے ہمارے علاقے بلد کا ٹیکس اس کو بیچ کے تو حاصل کر لے۔ گورنر کی یہ نہیں لے گیا بادشاہ کے دربار میں، صندوق میں وہ بند ہے، سوٹ سامنے رکھا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ حضرات ٹیکس ہے، جو آپ نے کہا ٹیکس ہے۔ ہاں کہا دیکھو، دیکھا تو ایک سوٹ ہے جو ہیرو جواہرات سے جڑا ہوا ہے۔ سلوات پڑھیے آپ ذرا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے ٹیکس؟ چونکہ علاقے میں تو کوئی فصل ہوئی نہیں تھی، میرے گھر والے نے اپنا جوڑا دیا ہے کہ تو اس کو بیچ کے ٹیکس وصول کر دے۔ اس وقت بادشاہ کو بھی کچھ حیرت آتی ہے، کہتے نہیں یہ مناسب نہیں ہے، تو لے جا، میں نے اس سال کا ٹیکس جو ہے پورے علاقے کے لوگوں کو معاف کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، بات تکلیف سے سننے والی ہے۔ وہ خاتون کے پاس واپس لے آیا وہ سوٹ۔ خاتون کہتی ہے کہ مجھے یہ بتا، کیا بادشاہ کے مجمع میں میرے اس جوڑے کو کھولا گیا تھا؟ کہاں؟ مجمع میں بادشاہ نے کھولا اور یہ سوٹ نکلا۔ کہتی ہے پھر میں تو نہیں پہنوں گی۔ کہا تو کیوں نہیں پہنے گی؟ کہا اس پہ غیر محرموں کی نظر پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، معصوم کا جملہ ہے، واللہ ما شیعۃ علی الا من عفف بدنہ وفرجہ۔ وہ شیعہ علی ہو نہیں سکتا کہ جس کے شکم میں لقمہ حرام ہو اور شرمگاہ بھی حرام میں استعمال ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، امام کا حکم ہے کہ آنکھوں کو چھپا لو۔ تو صاحبان تقویٰ وہی ہوتے ہیں جو اصحاب لذت زہد دنیا فی دنیاہم، کہ ترک لذت کی لذت وہ دنیا میں لے کے جاتے ہیں۔ اور پھر معصوم نے فرمایا جب جائیں گے اللہ کے دربار میں ان کی کوئی دعا بھی مسترد نہیں ہوگی، جنت میں جو چاہیں گے وہی ملے گا۔ خدا بند عالم ہمیں امام المتقین کے صدقے اس دنیا میں تقوی الہی کے سائے میں رہ کے زندگی گزارنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔